اب سے کچھ دیر میں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جنازہ پڑا ہے میجر حمزہ اسرار شہید کا کے پی میں جو خوارج ہیں اور دہشت گرد ان کا مقابلہ کیا انہوں نے، ساتھ ان کے محمد نعیم سپاہی، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے، خوارج کو انہوں نے جہنم رسید بھی کیا۔ میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ساتھ کچھ اور جوان زخمی ہوئے، وہ الحمدللہ وہ خطرے سے باہر ہیں۔ پچھلی کابینہ کی میٹنگز میں بھی آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ جو قربانیاں ہیں، یہ ان کی جو توقیر اور ان کی تکریم، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک 29 سال کا میجر، اور دسمبر 2024 میں اس کی شادی ہوئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا وطن کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ، ان ویورنگ کمٹمنٹ، یہ لازوال داستان ہے ان عظیم قربانیوں کی جو پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز، چاہے وہ افواج پاکستان کے جوان افسر ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے رینجرز کے ہوں، یا دوسرے جو ہمارے صوبائی جو ادارے ہیں، اور پھر عوام خود بھی، یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کو ہم اگر نہیں نبھائیں گے تو ملک میں ترقی اور خوشحالی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز اب ان خوارج کا، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ میں ان کے والد کو ملا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا بہادر تھا، اس نے پاکستان کے لیے جان دی۔ ان کی والدہ تھی وہاں پہ، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ اس طرح کی یہ قربانیوں کی، دلیری کی داستانیں جو ہیں ہر روز ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی ہم توقیر کریں اور احترام کریں وہ کم ہوگا۔ اس ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا۔ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ انہوں نے کمیٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ لکھ کر دیں، انہوں نے لکھ کر دیا۔ ہماری کمیٹی نے پھر کہا کہ ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھ کر ہمیں ڈیمانڈ دی ہیں، ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں اور اس میں ہم آپ کو باقاعدہ آپ سے بات کریں گے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہم احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، ہاؤس کمیٹی، اور وہ ساری اس کی تحقیق کرے گی، آپ بھی اپنے اس میں جو ممبرز ہیں نامنیٹ کر دیں اور ہم بھی۔ تو میں نے کہا آپ اعلان کر دیں، تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا۔ وہ دن آیا اور یہ دن آیا، کمیٹی ضرور بنی ہوگی، ایک آدھ اس کا اجلاس ہوا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 میں وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا۔ انہوں نے ہاؤس کمیٹی آفر کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، جس کی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی ان کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔
میں بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھے، یہ پارلیس آگے بڑھیں، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 1% اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کمی، میرے حساب سے تو کم سے کم 2% ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً کاروبار کو، صنعت کو، معیشت کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ایز اے ٹیم ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہیومن جو سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کئی سینکڑوں پاکستانی ان کی جانیں ضائع ہو گئیں، چاہے وہ کریٹ میں ہوئیں یا وہ پھر ابھی مراکش میں وہاں پر ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو اس کالے دھندے کے نتیجے میں پاکستان کا جو امیج، جس کو ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کی گئی پاکستان کے اندر، خود اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، تو اس کی میں پوری طرح اس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ منسٹر آف انٹیریئر کل ہم نے ایک اور میٹنگ کی تھی، اور اس کے اوپر ہم بھرپور، اس کے اوپر ہماری توجہ ہے انشاءاللہ اس معاملے کو جب تک یہ مکمل طور پر یہ کرپشن سے اور ایسے ایلیمنٹ سے پاک نہیں ہو جاتا جنہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس وقت تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز کابینہ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی پیشکش کو حقیقی طور پر قبول کرتے ہیں۔ ہم نے تحریک انصاف سے نیک نیتی سے مذاکرات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 28 تاریخ کے اجلاس سے قبل تحریک انصاف کی کمیٹی بھاگ گئی ہے، ہم نے انہیں سازگار ماحول فراہم کیا مذاکرات کے لیے۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار ہیں۔ اس کمیٹی میں 26 نومبر میں کے جو معاملات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا۔ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا، 1% کمی کی گئی شرح سود میں، میرے حساب سے 2% کی کمی کی جانی تھی، جو زیادہ اور بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس میں اور بہتری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ دوسری جانب آپ کو دکھاتے ہیں مریم نواز اس وقت لاہور میں کھیلتا پنجاب پروگرام میں تقریب میں موجود ہیں، اور اس وقت وہ کچھ دیر کے بعد خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت یہ تقریب جاری ہے، لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کی تقریب